بیٹی بہت اچھے سوالات آپ نے تحریر فرمائے ہیں، یہ بڑی علمی چیز ہے۔ سوال آپ نے یہ پوچھا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تو علماء کہتے ہیں اکثر کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی احساس تھا، اور قرآن کریم میں ہے کہ آپ ڈرتے ہیں لیکن اللہ نہیں ڈرتا۔ یہ مفہوم میں لکھ رہی ہوں، میرا دل نہیں مانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اپنی بہو کے لیے ایسے خیالات پیدا ہوتے ہوں۔ اس کی وضاحت کر دیں۔ امید ہے آپ میرا سوال سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیں بیٹی، اس بیک گراؤنڈ کو دیکھیے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی توحید ہی پہ زور نہیں دیا، اگرچہ قرآن بھرا پڑا ہے خدا کی توحید سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی رسومات پر بھی تنقید فرمائی، بتایا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ رسم چھوڑ دو، یہ رسم چھوڑ دو۔ مثلاً سورہ انعام دیکھیں تو بہت وضاحت سے مل جائے گا۔ یہ عرب جو تھے ان کے مختلف تصورات تھے، اور ان تصورات پہ خدا نے شدید تنقید فرمائی ہے۔ مثلاً ان کا ایک ایسا ہی تصور جس پہ تنقید نہیں لیکن عربوں کے محاورے میں بولا جاتا تھا کہ فلاں شخص کو گنجا سانپ کاٹے گا۔ یہ گنجے سانپ کے کاٹنے کی اصطلاح خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمائی ہے، کہا جو زکوٰۃ نہیں دے گا اسے گنجا سانپ کاٹے گا۔ گنجا سانپ کیا ہوتا تھا؟ جیسے دیہات میں، گاؤں میں، قوموں میں روایتیں مشہور ہوتی ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ سانپ جو 1000 سال تک جیے اور پھر اس کے سر پہ بال اگائیں، پھر اگلے 1000 سال جیے اور پھر اس کے بال گر جائیں، تو 2000 سال جس سانپ کی عمر ہو جائے اسے گنجا سانپ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے سب جھوٹ ہے، لیکن قوم میں ایک محاورہ چل پڑا سو چل پڑا۔ اسی طرح ان عربوں کی رسومات تھیں کہ اس جانور کا دودھ عورتیں نہیں پئیں گی، اس جانور کا دودھ مرد نہیں پئیں گے، اس طرح جانور حلال ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کل اللہ، تم اللہ پر حکم باندھتے ہو، ذکرین، اور جو مرد ہیں ان کے لیے امل انثیین، یا عورتوں کے لیے یہ جانور حلال ہیں یہ جانور حرام ہیں۔ تفترون علی اللہ الکذب، تم اللہ پر جھوٹ تہمت باندھتے ہو، تم کہتے ہو اللہ نے یہ حکم دیا۔ عربوں کے ان رسومات کو توڑنا تھا، ان بدعات کو رد کرنا تھا اللہ نے۔ ان کا مشہور تھا کہ غلہ جب بھی آئے تو 2 حصے کرو، ایک حصہ بتوں کے لیے، ایک اپنے لیے، ایک اللہ، 3 حصے کر دو، ایک اپنے لیے، ایک اللہ کے لیے، ایک بتوں کے لیے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر خدا کا حصہ کم ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، بتوں کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ شدید نکیر فرمائی، اور اللہ نے کہا کہ تم اللہ کے حق کو مارتے ہو۔ ایک جگہ اسی طرح کی اور چیزوں کی تقسیم میں فرمایا ہے تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ بہت ہی بھونڈی تقسیم ہے، بہت ہی بری تقسیم ہے۔ ان عربوں میں اسی طرح یہ چیزیں چلی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ اپنے منہ بولے بیٹے کو اپنے اصل بیٹے سے زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ منہ بولا بیٹا وراثت میں حصہ پاتا تھا، اصل بیٹا نہیں پاتا تھا، اور منہ بولا بیٹا اس کی بیوی اپنی حقیقی بہو سے زیادہ اسے قریب سمجھتے تھے، اور بہو جو منہ بولی ہے، جو حقیقی نہیں ہے، اس سے شادی کرنا ان کے نزدیک تو قتل و غارت گری تھا۔ بیت اللہ کو توڑ کر دوبارہ تعمیر کرنا ان کے نزدیک روا ہی نہیں تھا۔ 20 جاہلیت کی رسوم میں گھرے ہوئے تھے۔ اللہ ان رسومات کو توڑنا چاہتے تھے۔ بلوغ العرب آلوسی نے کتاب لکھی ہے، جو صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ، ان کے پوتے آلوسی نے لکھی ہے، بڑی زبردست کتاب، پڑھنے کے قابل۔ انہوں نے ان سب عربوں کی چیزیں بتائی ہیں کہ یہ کیا کیا کرتوت کرتے تھے۔ اب جب
مکہ مکرمہ کی فتح سے پہلے مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی، خلافت بعد میں جو جس بنیاد پہ بنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ان رسومات پر ضرب لگائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ نے ایسے نہیں کیا کہ قلبین فی جوفہ، کسی آدمی کے سینے میں دو دل پیدا کر دیوں، اور یہ بھی نہیں ہوا، اللہ نے ایسے نہیں کیا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا قرار دیا جائے۔ ہوا یہ کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جب شادی کا موقع آیا تو انہوں نے اپنے پھوپھیزاد بھائی حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں اپنے شوہر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ وہ گئے مارکیٹ میں اور ایک بچے کو خریدا جو یمنی تھا اصل میں، اور ڈاکوؤں نے آ کے یہاں پر فروخت کر دیا تھا۔ وہ تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ زید کو پیش کیا ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہ میری طرف سے تحفہ ہے، یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ رکھیں۔ تو مشہور یہ ہو گیا کہ زید ابن محمد ہیں، یہ پورے عرب یہی کہتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ زید کی شہادت پہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کے روئے، اور زید کے بیٹے اسامہ سے بھی ایسی محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اگر خلافت مشورے میں نہ آ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کرتے۔ اسامہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی محبت۔ اسامہ کہتے ہیں میں لشکر پہ میں جب مدینہ منورہ سے تھوڑے فاصلے پہ گئے تو معلوم ہوا کہ آپ انتقال فرما، تو ہم واپس آئے تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزوری آ چکی تھی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کو ان کے جسم مبارک پہ رکھ دیا۔ انہوں نے محبت سے اپنے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں پہ رکھ دی اور منہ میں کچھ فرماتے رہے، میں سمجھ گیا کہ میرے لیے دعا کر۔ آخری جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کے لیے باندھا تھا۔ زید سے محبت بہت زیادہ تھی۔ اب ادھر رشتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب کا، اور زینب کی شادی ہونی تھی، تو خود اس رشتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، زینب نہیں مانی۔ اب زید کی شادی میں زینب ظاہر ہے کہ وہ یمن سے آئے ہوئے مارکیٹ میں بکے ہوئے، اور زید ابن محمد کہتے تھے، حقیقت تو سب جانتے تھے، اور ادھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ عبد المطلب کی پوتی، نواسی، سارے رشتے ان کے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی کروا دی۔ جب شادی ہو گئی تو پہلے زید رضی اللہ عنہ مانتے تھے، اب ان کا دل پھر گیا۔ جب دل پھر گیا تو انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع میں جو کچھ کہا ہے اسے اردو محاورے میں تعبیر کریں تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈر زید، میں نے پورے خاندان کو ایک طرف کر کے یہ رشتہ لیا ہے اپنی پھوپھی کی بیٹی کا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ زید رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا کہ اللہ کے رسول میں نہیں رہ سکتا زینب کے ساتھ۔ اب یہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے سے زیادہ تھا، ادھر بہن تھی پھوپھی ذات زینب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ میں نہیں پڑ گئے کہ زینب سے شادی با ایمانہ جو آپ نے بیٹی تحریر فرمایا یہ نہیں ہے، بلکہ سوچ یہ تھی کہ زینب سے شادی کون کرے گا؟ کیا میں کر لوں؟ میں کر لیتا ہوں تو پورے عرب کھڑے ہو جائیں گے کہ اپنی بہو سے شادی کر لی، اور نہیں کرتا تو اس کو میں نے ہی تو کہا تھا کہ زید سے شادی کرو، یہ جائے گی کہاں؟ یہ بات تھی، اس میں کسی جنس کا خواہش کا جو آپ تحریر فرما رہی ہیں اس کا کوئی اثر نہیں تھا، بلکہ مسئلہ خاندانی درپیش تھا کہ اس پھوپھی ذات بہن کی شادی کہاں ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی، طلاق ہو گئی۔
اب طلاق کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ کی شادی کہاں کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ اب اس کی تلافی یہی ہو سکتی ہے، میں نے اتنے بڑے اپنے خاندان کی بچی ایک غلام رضی اللہ عنہ سے بیاہ دی، اب اس کی تلافی یہی ہو سکتی ہے کہ میں ان سے شادی کر لوں، وگرنہ یہ جو چیز ہے نا یہ بہت تکلیف دہ بن جائے گی، اور زینب کی شادی کا کیا بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اس سے زیادہ، اور ایک دن وحی نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا فلما قضا زید منہا، جب زید اپنی خواہشات ان سے پوری کر چکے، زوجنا کہا میں نے آپ کا نکاح زینب رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اسی لیے سے زینب رضی اللہ عنہ کہتی تھیں کہ تم سب بیویوں کا نکاح دنیا میں ہوا ہے، میرا نکاح تو عرش والے نے پڑھایا ہے۔ اللہ نے کہا زوجنا کہا ہم نے آپ کی شادی کر دی، لکی لا یکون للمؤمنین، تاکہ آپ کے بعد اگر کبھی ایسا واقعہ آپ کی امت میں پیش آ جاتا ہے اور اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنی پڑتی ہے تو کوئی پابندی نہ رہے۔ اور زید ابن محمد کا دوسرا مسئلہ کر دیا، اللہ نے کہا کہ بیٹا اسی کا ہے جس سے وہ پیدا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ تم کسی بھی آدمی کو اس کے اصل نسب کے علاوہ پکارو۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کسی لڑکے کے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو کل تک جو کہہ رہے تھے زید ابن محمد، آج وہ مجبور ہوئے کہ زید رضی اللہ عنہ کے اصل والد حارثہ کا نام لے۔ زید رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بہت بڑا شوق تھا، دکھ تھا، غم تھا کہ کہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہا جاتا تھا اور کہاں میرے اصل والد یمنی، ان کے ساتھ میری نسبت جوڑی جا رہی ہے۔ اللہ نے اس کی تلافی کر دی، ان کا دل رکھا، اور زید رضی اللہ عنہ کا شرف ہے کہ خدا نے صرف اور صرف اپنی کتاب میں صحابہ رضی اللہ عنہ سے ایک کا نام لیا ہے، اور زید کا فلما قضا زید منہا، جب زید اپنی خواہش پوری کر چکے، زید کا نام قیامت تک لوگ پڑھیں گے اور قیامت تک لوگوں کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ وہ جو تلافی کرنی تھی وہ ادھر سے ہوگی، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، خاندان میں مسئلہ تھا، اور اس نے زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کا مسئلہ تھا۔ آپ نے اچھا سوال کیا اور آپ نے اچھی بات تحریر فرمائی۔